بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ میں پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی، میں نے دیکھا کہ جس کمرہ میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لختے جگر ہرے بچے چہرے کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اندر گئی، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں پوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا، وہ فریفتہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چشمان مبارک کھول دیے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے کچھ دینا چاہا، تو میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں اس نعمت عظمیٰ کی گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ اے حلیمہ، رازق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی مانا اونٹیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی۔ سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ دربار رسالت میں مشہور شاعر اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے نعت خواں بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو انتہائی جامع اور خوبصورت الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر پیدا کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق پر عیب اور نقص پاک کی گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ بنائی۔ اور امام جلال الدین فرماتے ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ انسان تو حسن کے طالب ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ رعنائی رکھی ہے کہ جنگل کے پرندے، چرندے، جانور بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طالب نظر آتے ہیں۔ اس واقعہ کو ایک بزرگ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی مبارکہ بھی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ بھی رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرما رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار فرمایا کہ اماں، میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟
حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں بیٹا تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، اتنا پیارا اور حسین آپ کا چہرہ مبارک ہے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہ سکتی، آپ تو میرے شہزادے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، آپ کے نرم و نازک قدم مبارک پر کوئی پتھر لگ جائے گا، کوئی کانٹا چبھ جائے گا، کیونکہ آپ اتنے چھوٹے سے ہیں اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی شیما وہ بھی ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی اماں جان تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اصرار کیا تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے چلے گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے 4-5 دن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو روک دیا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا، کیونکہ اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتی اور کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے میں دوری برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آپ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے روک دیا تو ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریوں کو چرانے نہیں گئے۔ اسی دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ اماں حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ہماری بکری کو شیر لے گیا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو روح انور سے آنسو بہنے لگے۔ بچپن سے ہی آپ کا دل نرم و ملائم تھا اور کسی کا دکھ برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا محمد ہماری بکری کو جنگل میں موجود جو شیر تھا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری اماں رو نہیں، ہم ابھی اپنی پیاری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ منع کرتی رہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہم ابھی آتے ہیں۔ بستی سے جنگل کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے آواز دی اے جنگل کے شیرو میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا، جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بکری ساتھ لیے ہوئے آئے اور جھک کر آپ کو سلام کیا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تمام شیر ادب سے کہنے لگے آپ پر ہماری جان بھی قربان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شیرو کیا تمہیں نہیں پتا تھا یہ بکری ہماری ماں کی ہے؟ تم نے ہماری ماں کو کتنی تکلیف دی ہے، وہ رو رہی ہیں، تم نے کیوں ان کی بکری کو اٹھا لیا؟ شیروں نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے، کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں نہیں آئے تو ہم سے بڑے شیر نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا چاہتے ہو تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بکری کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں واپس آئیں گے اور ہم دوبارہ ان کا دیدار بھی کر لیں گے۔ اور پھر شیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ہم نے آپ کی بکری کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی ہم نے آپ کی بکری کو کھانا تھا، بس آپ کے دیدار کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔